پھر اور کیا سکھایا اللہ تعالیٰ نے اس کو؟ تم کلی من کل الثمرات، پھر کھاؤ ہر طرح کے پھلوں میں سے. ہر طرح کے پھل سے مراد ہر قسم کے مناسب اور میسر پھل جو بھی ملے. ہر پھل سے مطلب ہر میٹھے کڑوے پھل پہ نہیں مکھی بیٹھتی، مخصوص قسم کے پھلوں پہ بیٹھتی، اور انہی پھلوں پہ جا کے بیٹھتی جس کا رب نے اسے حکم دیا. فصلوں کی، پھر چلو. اسلوک کا لفظ سین لام کاف جو سلوک سے ہے. سبل ربی کی، اپنے رب کے راستوں پر. ذللا آسان، ذلول کی جمع، نرم مطیع آسان، یعنی رب کے بتائے ہوئے راستوں پر جو آسان کر دیے گئے ہیں ان پہ چلتی رہو. کیا کرنے کے لیے چلتی رہو؟ بیکار پھرتی رہو؟ شہد بنانے کے لیے جو رس حاصل کرنا ہے وہ مخصوص سمت پہ جا کر مخصوص جگہوں سے لے کر واپس آؤ. اس میں بھی مکھی کی فرما برداری اور تابعداری نظر آتی. اور ذللا کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ مطیع فرما ہو کر، تابعدار بن کے ہر طرح کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے راستوں پر رب کی اطاعت کے مطابق چلتی رہو. یعنی جو فوڈ سورسز ہیں جہاں سے تمہیں لینا ہے سب کچھ، وہاں تم سہولت کے ساتھ پہنچ سکتی. اور آپ دیکھیں کہ سورج کی روشنی کے ذریعے یہ اپنا رستہ متعین کرتی ہیں شہد کی مکھیاں جو. اور پھر جو ان کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، اور یہ بھنبھناہٹ 1 سیکنڈ میں 200 بار پر کو حرکت دے کر، 1 سیکنڈ کے اندر 200 ٹائم وہ اپنا پر ہلا چکی ہوتی ہے. اس کے ذریعے بھی وہ اپنے رستوں کو متعین کرتی ہیں، گزرتی چلی جاتی ہے. اور 1 گھنٹے میں 24 مائلز کا فاصلہ طے کرتی. اپنی پوری زندگی میں جو کہ صرف 6 ویکس کی زندگی ہوتی ہے، 40 ڈیز، 0.8 گرام یعنی ہاف اسپون شہد بنا سکتی پوری زندگی کام کر. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ 1 چمچ جب شہد نکالتے ہیں آدھا ڈالتے ہیں اور آدھا گرا دیتے ہیں، جو کہ ایک مکھی کی پوری زندگی کی محنت ہوتی ہے. 556 مکھیاں 1 پاؤنڈ شہد بناتی ہیں، 1 پاؤنڈ شہد. اور یہ مکھیاں 1 سے زائد دنیا کا چکر لگاتی ہیں 1 پاؤنڈ بنانے کے لیے. یعنی اتنا فاصلہ طے کرتی ہے جو سبل ربی کی بات ہے نا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے وہ رس جمع کرتی ہے، اور جتنا رس وہ جمع کرتی ہے وہ سارے کا سارا شہد نہیں بنتا، صرف اس کا 1/3 حصہ شہد بنتا ہے، باقی وہ پھر واپس اڑ جاتا ہے. اور 1 پاؤنڈ شہد کے لیے 20 لاکھ پھولوں کا رس حاصل کرنا پڑتا ہے. 20 لاکھ، 20 لاکھ. اور اس کے لیے 30 لاکھ اڑانے اڑنی پڑتی ہیں ان کو، 30 لاکھ ٹائم جانا پڑتا ہے. اور 50,000 میل تک پھر وہ مسافت طے کرتی ہیں ٹوٹل. اور جب وہ سارا جوس لے کر آتی ہیں تو پہلے وہ بالکل پتلا پانی ہوتا ہے جیسے جوس نکلتا ہے کوئی بھی پھل کھولے تو آپ. پھر اس کے بعد وہ اپنے پروں کو حرکت دیتی ہیں، پنکھا چلاتی ہیں، اس سے وہ خشک ہوتا ہے، کچھ حصہ تو موم بن جاتا ہے اور باقی حصہ شہد. اب یہ شہد بھی یہ نہیں کہ وہ انہوں نے بھاپ اڑا دی اور باقی بیچ میں سے شیرہ رہ گیا، اس کو پھر چوستی ہیں واپس، پھر اندر لے کے جاتی ہیں. اور یہ نہیں کہ اپنے کھانے یا مزے کے لیے، یہ ان کے پیٹ میں نہیں اس طرح جاتا کہ ان کی بھوک ختم ہو. ان کے اندر منہ کے ایسے گلینڈز ہوتے ہیں کہ وہ اس لکوڈ کو واپس شہد کی شکل میں بدلتے ہیں. شہد جو ہے وہ چھتے کے اندر نہیں بنتا، وہ پانی جو ہے جب وہ ذرا ڈرائی ہو کر یعنی تھک ہو جاتا ہے تو اس کو اندر لے کر پھر ان گلینڈز کی مدد سے واپس بناتی ہیں. اور پھر وہ جو گھر انہوں نے بنائے ہوتے ہیں اس کے اندر ڈال کے اوپر سے جو موم بنایا تو اس کے ساتھ سیل کرتی جاتی ہیں تاکہ کوئی اور آ کے نہ پی جائے، یہ صاف ستھرا یا خالص رہے. انسان نے تو بعد میں یہ ڈبوں کو پیک کرنا سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ شہد کا چشمہ بھی بہا سکتا ہے، کیا مشکل. درختوں کے ساتھ جیسے آم لگتے ہیں ایسے ہی شہد کے ڈبے بھی لٹک جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا، پوری پلاننگ کی کہ کس طرح بنے گا. اور اس میں ہمارے لیے ایک نشانی ہے، سبق. I was watching a small documentary on bees some time ago, and they were showing how the tongue of bees are like tubes. So when they suck in, it's like they're filtering it into a tube, and then it goes into a gland and then produces again. So they have specialized tongues also. And I was thinking the bee creates such a small amount of honey. It means that every bee counts. And we just wave the bee away, or we like, let's kill it, and we don't appreciate that. اب دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ رب نے اسے جو سکھایا اس نے اس پر عمل کیا تب وہ شہد بنا سکی. ہمیں بھی رب سکھا رہا ہے، جیسے اوحا ربک الی النحل ہے تو اللہ نے
انسانوں کی طرف بھی وحی کے ذریعے قرآن بھیجا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، لیکن ہم اس کو پڑھ کے ایسے ہی بس بلا دیتے ہیں، حق نہیں ادا کرتے۔ تو مکھی سے جو سیکھنے والے سبق ہیں ہمیں، وہ کیا ہے؟ مکمل اطاعت۔ دوسرا یہ کہ مکھی کی ساری زندگی ایک مقصد کے گرد گھومتی ہے، وہ اس کے لیے کام کرتی ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہ پیدا ہوئی کبھی ادھر بیٹھی کبھی ادھر بیٹھی، کبھی چلی کبھی نہ چلی، کبھی رہ گئی کبھی اپنے کام پہ گئی کبھی نہ گئی، چھٹی نہیں کرتی، ہر روز اپنے کام پہ پہنچتی، اپنے یہ کہ قربانی کرتی۔ پھر ایک مکھی اکیلی نہیں سب کچھ کرتی، ٹیم ورک ہوتا ہے ان کا، چھتا بنانے سے لے کر پورے کام تک، پھر انتھک کام، مسلسل کام، اور بے فائدہ کام نہیں، مفید کام۔ تو ہمیں بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ کلیکٹیو کام، جیسے کچھ مکھیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شہد کلیکٹ کرتی ہیں، کچھ حفاظتی دستے ہوتے ہیں، کوئن جو ہے بی ہوتی ہے وہ انڈے دیتی ہے، اور اسی طرح کس طرح اگر کوئی اور انسیکٹ وغیرہ اگر حملہ آور ہو تو یہ اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی مکھی غلط پودے پہ بیٹھ جائے، یعنی کوئی کڑوے پھل پہ بیٹھ جائے، تو اس کی خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے اور اس کو اندر نہیں آنے دیا جاتا، کل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں اس میں، کیونکہ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ آپ پلیز خود غور و فکر کیجیے، مزید علم حاصل کیجیے، لیکن اپنے آپ کو بھی کبھی کبھی یہ سنایا کیجیے، فصل کی سبل ربک ذللا، چلتی رہ، فصل کی چلتی رہ چلتی رہ چلتی رہ، سبل ربک اپنے رب کے راستوں پر، ذللا موتی ہو کر، فرما بردار بن کر، یعنی کام کرتے رہو۔ مکھی جو ہے زندگی کے آخری دم تک اپنا کام کرتی رہتی، مشقت کرتی رہتی، اور اس بارے میں بہت ریسرچز اور بہت ساری چیزیں آپ کو انٹرنیٹ سے بھی مل جائیں گی، اور 2005 کی جو تفسیر ہے اس کے ساتھ پریزنٹیشن بھی بنا کے ڈالی ہوئی، آپ چاہیں تو گھر جا کے خود اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مزے کی بات ہے کہ فیمیل صیغہ بھی فیمیل کا استعمال ہے، فصلکی، یعنی بعض اوقات عورتیں کہتی ہیں ہم کیا کر سکتی ہیں اور ہماری تو کوئی اتنی طاقت ہی نہیں، ہم تو کمزور مخلوق ہیں۔ اگر مکھی جیسی کمزور مخلوق اتنا کام کر سکتی ہے، اتنی فائدہ مند چیز کہ جس میں ساری انسانیت کے لیے شفا ہے، تو آپ بھی ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے دوسری انسانیت کو فائدہ پہنچے، اور اس کے لیے مشقت ضروری ہے۔ عورتوں کو تو اللہ نے سب سے اہم کام دیا ہوا، بچوں کی پیدائش، پرورش، تربیت، اور اسی سے تو پھر آگے، اور آپ دیکھیں گے ابھی اس کا بھی ذکر آئے گا۔ یہاں خاص طور پر آتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، یخرج نکلتا ہے، من بطونها ان کے پیٹوں سے، شراب لیکوڈ، شراب یعنی شہد، مختلف الوانه جس کے رنگ مختلف ہیں، اور رنگ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سورس آف فوڈ کیا تھا، جیسے پھول ہوں گے ویسا ہی شہد بنے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کچھ شہد جو ہوتے ہیں وہ سرخی مائل ہوتے ہیں، کچھ سفیدی مائل ہوتے ہیں، کچھ زرد ہوتے ہیں، سنہرے گولڈن کلر کے۔ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں ہے، جن میں سے ایک شہد کا گھونٹ، اور خصوصی طور پر اگر ہر مہینے میں 3 دن کم از کم 1 چمچ شہد صبح کے وقت لیا جائے تو وہ انسان کی پوری کلینزنگ کرتا ہے سسٹم۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ للنا سب لوگوں کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں کے لیے ہارمفل ہے، فلاں کے لیے، وہ ہارمفل اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس مرض میں کس کوانٹٹی کو پلانا ہے۔ اور ون تھنگ فار شور کہ ہارمفل بیکٹیریا کو کل کرتا ہے۔ ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیٹ کی تکلیف ہو گئی، تو اس کے بھائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کی کہ میرے بھائی کو اس طرح تکلیف ہے، تو آپ نے کہا کہ شہد پلائے۔ جب اس نے شہد پلایا تو مرض اور بڑھ گیا، وہ واپس آیا، کہنے لگا تو تکلیف بڑھ گئی ہے۔ آپ نے دوبارہ کہا کہ جاؤ شہد پلاؤ، پھر آیا تو اس نے کہا تو اور بھی زیادہ بڑھ گئی، تیسری دفعہ پھر آپ نے بتایا، چوتھی دفعہ جا کر صحت یاب ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ رب کی بات سچی ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اور بات یہ تھی کہ پہلے جو زیادہ تکلیف بڑھ رہی تھی وہ دراصل کلینزنگ ہو رہی تھی، کیونکہ بعض چیزوں کی علاج میں صفائی بھی ضروری ہوتی ہے۔
जैसे अगर सामने जिस्म में कहीं पस वगैरह है तो डॉक्टर ऐसे थोड़ी करते हैं कि उसी के ऊपर पट्टी लगा दे, तो उसको साफ करते हैं। तो सफाई का अमल तकलीफ दे होता है, लेकिन वो जरूरी होता है। अब इसमें यह है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि शहद किस मौसम का है और कितनी क्वांटिटी में देना है और कब देना है, और सिर्फ ये अंदर पीने के लिए या खाने के तौर पर इस्तेमाल करके फूड में ही नहीं बल्कि स्किन डिजीज में या इन्फेक्शन में ऊपर भी लगाया जाता था। अब तो बहुत सी तरह के मरहम और कई चीजें बन गई हैं, लेकिन पहले जब बहुत ज्यादा मेडिसिन ने तरक्की नहीं की थी तो लोग सिंपल इलाज क्या करते थे, कोई जले तो शहद लगा दिए गए, कोई और कट लग जाए तो शहद लगा दिए गए, और बहुत इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत होती हैं, तेजी के साथ फायदा देता है। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इसमें अलबत्ता निशानी है उस कौम के लिए जो गौर फिक्र करे। यानी शिफा में शहद तो है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, गौर फिक्र करना होगा। पूरे प्रोसेस में गौर फिक्र करो कि किस तरह बनता है, और फिर बनने के बाद कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, उसमें गौर फिक्र करो। और एक और बात ये कि कोई भी फूड जो होती है जैसे फल वगैरह सब्जी, बहुत जल्दी उसके अंदर खराबी पैदा हो जाती है, फासिद हो जाती है। लेकिन शहद बाजुकत हजारों साल तक भी, जैसे एहराम मिस्र के जब उसके अंदर से चीजें निकाली थी तो शहद में जो चीजें प्रिजर्व की हुई थी वो खराब नहीं हुई थी। इसमें आप देखिए कि खासतौर पर इल्म हासिल करने वालों के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक, अगर कुरान में शिफा है और शहद में शिफा है तो इसमें कोई मुमासिलत तो होगी नहीं कि आपने दो चीजों का जिक्र इकट्ठे किया। बात यह है कि कुरान भी एक दिन नहीं पढ़ा जा सकता सारा, या फिर यह है कि एक ही दफा पढ़ने से बात नहीं बनती, बल्कि इसके साथ भी मुसलसल ताल्लुक रखना पड़ता है। और फिर आप देखिए कि जब इंसान इल्म के लिए निकलता है तो उसको सिर्फ एक दफा कहीं जाकर थोड़ी देर कहीं बैठकर और थोड़ी बहुत कोशिश से बात नहीं बनती। जितना ज्यादा आप इल्म हासिल करना चाहें और इल्म के बड़े दर्जे पे पहुंचना चाहें और जिससे वाकई लोगों को सबक सिखाना चाहें, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि फिर आप उसी दर्जे की मेहनत भी करें।